ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے، ستمبر کی 7 اور ربیع الاول کے 3 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے لداخ کے عوام چاہے پد یاترا ہو یا دیگر پروگرام، عوام کا شانہ بشانہ اس تحریک کا ساتھ دیں گے۔ ان باتوں کا اظہار ممبر پارلیمنٹ لداخ الحاج محمد حنیفہ جان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ماہر ماحولیات سونم وانگچک کی قیادت میں لیہ سے قومی راجدھانی نئی دلی کی جانب جاری پد یاترا کی حمایت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں 4 نکاتی ایجنڈے کے حق میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کی جانب سے چلائی جا رہی اس تحریک کو لداخ کے مستقبل کی بقا کی جانب ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے عوامی مطالبات کی تکمیل تک اس کو جاری رکھنے کی عزم کا اظہار کیا۔ نیز انہوں نے پد یاترا میں کثیر تعداد میں ضلع لیہ اور کرگل کے جوانوں نے حصہ لینے پر گہری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک لداخی قوم کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ اہداف صرف سیاسی مطالبات نہیں ہیں بلکہ لداخ کے خوشحال اور پائیدار مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ یہ تحریک جلد ہی اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کھلسی سب ڈویژن میں ایک 16 سالہ لڑکی کی گمشدگی کے بعد اس کی بازیابی کے سلسلے میں پولیس اور ایس ڈی آر ایف نے لڑکی کی دریائے سندھ میں بہہ جانے کے خدشے کے پیش نظر دریا میں مذکورہ لڑکی کو ڈھونڈنے کی کارروائی شروع کی۔ اس دوران ایس ڈی آر ایف کے جوانوں سے بھری رفٹنگ بوٹ پلٹنے سے سبھی جوان دریا میں جا گرے۔ اگرچہ ان میں سے 5 جوان تیرتے ہوئے دریا سے باہر نکل آئے جبکہ ایک کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ ایک زخمی بتایا جاتا ہے جسے علاج و معالجے کے لیے لیہ منتقل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایس ڈی ایم کھلسی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی جبکہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے ایس ایچ او کھلسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم بروقت ان سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ لداخ اسکل ڈیولپمنٹ مشن کے تحت کرگل کے مختلف بلاکوں سے ڈیری اور خوبانی کے کاشتکاروں کے لیے صلاحیت سازی کا 3 روزہ پروگرام کانفرنس ہال برو میں اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام کا انعقاد ضلع اسکل کمیٹی کرگل نے اینیمل ہسبنڈری اور باغبانی محکموں کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس کا مقصد مقامی ڈیری اور خوبانی کے کاشتکاروں کی مہارتوں کو بڑھانے کے ساتھ انہیں ڈیری پیداوار اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں بہتری لانے کے لیے جدید طریقوں سے باخبر کرنا تھا۔ اس موقع پر چیف پلاننگ آفیسر عبدالہادی بطور مہمان خصوصی جبکہ ڈاکٹر گلزار حسین چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر و محمد ظفر چیف ہارٹیکلچر آفیسر بطور مہمان ذی وقار کے علاوہ کنزنگ انگمو ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر اور محمد علی ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر موجود تھے۔ مہمان خصوصی عبدالہادی نے اسکل ڈیولپمنٹ انڈیا کے تحت سینٹر آف ایکسیلنس فار ایگریکلچر اینڈ ہارٹیکلچر کے ماہرین کا کامیاب تربیتی سیشن میں فعال تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس این ڈی آر ایف لدھیانہ کی 13ویں بٹالین نے گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار کے اشتراک سے ایک موک ڈرل کا اہتمام کیا جس میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری کے سلسلے میں تربیت فراہم کی گئی۔ اس موک ڈرل میں 13ویں بٹالین
NDRF کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ جاوید اقبال کے ساتھ ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس SDRF لدھیانہ کے سینئر افسران، تحصیلدار زنسکار، SHO زنسکار، کالج کے فیکلٹی ممبران اور طلباء اور ہائر سیکنڈری اسکول پدم کے طلباء نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمانڈنٹ نے اس طرح کی مشقوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی جس میں NDRF، SDRF اور سول ڈیفنس کی طرف سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ابتدائی طبی امداد اور دیگر ضروری جان بچانے کی مہارتوں کے بارے میں شرکاء کو تفصیلی آگاہ کیا۔ اس تقریب میں مختلف ریسکیو آپریشن کے لائیو مظاہر پیش کرنے کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساز و سامان کی مؤثر استعمال سے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات سے قبل پہلوان ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا جمعے کے روز کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینو گوپال نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پریس کانفرنس کے دوران پارٹی کے ہریانہ امور کے انچارج کانگریس میں دونوں رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ اس سے پہلے دونوں لیڈروں نے کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور 2 دن پہلے دونوں نے کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی سے بھی ملاقات کی تھی اور پھر تقریباً طے پایا تھا کہ دونوں کانگریس میں شامل ہو کر اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے اور ہریانہ سے الیکشن لڑیں گے۔ خبروں کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے 335 دن گزر چکے ہیں اور اس دوران 40,878 افراد شہید اور 94,454 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 سے زائد افراد عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ریسکیو فورس شہداء کی لاشوں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17 فلسطینی شہید اور 56 زخمی ہوئے۔ غزہ میں جنگ بتدریج اپنے 1 سال مکمل ہونے کو پہنچ رہی ہے جبکہ قابض صہیونی فوج کے فضائی اور توپ خانوں سے حملے جاری ہیں اور بے گھر ہونے والے افراد کے گھر اور کیمپ ان حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تاہم اردنی فوج کے سابق ڈپٹی چیف آف سٹاف میجر جنرل قاصد محمود کے مطابق غزہ کی مزاحمتی قوتوں کے پاس صہیونیوں کے حملوں سے نمٹنے کی صلاحیت اور وسیع سہولیات اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزاحمت کار اب بھی قابض صہیونی فوج کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غزہ کی مزاحمت نے زمین پر صہیونی دشمن کی آپریشنل صورتحال اور جنگی طریقوں کو سمجھنے میں کامیابی کے متعلق ہر وہ معلومات فراہم کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔